پاک بھارت حالیہ کشیدگی اور 6 مئی کو کیا جانے والا بھارت کا مس ایڈونچر بھارت کی مودی سرکار کے لیے ڈیول اینڈ دا ڈیپ سی والی سچویشن بن گیا ہے. یعنی ایک طرف دشمن، ایک طرف گہری کھائی. گہری کھائی ہے بھارت کی اندرونی سیاست، جہاں پر بی جے پی ہندوتوا کے نعرے کے ساتھ پوری بھارتی ہندو قوم کو اکٹھا کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور مسلمانوں کے خلاف ہیجان اور پاکستان کے خلاف نفرت انگیز رویہ پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہے. اور دوسری جانب اس کے سامنے موجود ہے پاکستان کی ایک بڑی فورس جس نے 10 مئی کو بھارت کی تمام فورسز کو دھول چٹا دی. آج بھارت ایک جانب بھارت پاکستان کو گیدڑ بھبکیاں دے رہا ہے، جنگ کی دھمکیاں دے رہا ہے، اور دوسری جانب اندرون خانہ وہ پاکستان کے ڈی جی ایم اوز کے ساتھ مذاکرات کر کے ڈی ایسکیلیشن کر رہا ہے. یعنی فوجیں 6 مئی سے پہلی والی سچویشن پر، پہلگام سے پہلی والی سچویشن پر واپس آ چکی ہیں. اور ہمارے جو جنرل سائر شمشاد نے اس بات کو کنفرم کیا ہے کہ جو پہلگام واقعے سے پہلے جہاں پر فوجیں تھیں اب وہ اس جگہ پہنچ گئی ہیں. اگرچہ بھارت کی جانب سے پاکستان کو جنگ کا خطرہ ہے، کیونکہ پاکستان نے 10 مئی کو اس کو ذلت آمیز شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا بھارت کو پاکستان کے ہاتھوں، جس کے بعد بھارت کوئی گھٹیا حرکت کر سکتا ہے اور اس کی اندرونی سیاست کا دباؤ بھارت کو مجبور کر سکتا ہے کہ وہ کوئی ایسی حرکت کرے جس سے پوری طرح دوبارہ اس خطے کا امن خطرے میں پڑ جائے اور دونوں ایٹمی طاقتیں آمنے سامنے آ جائیں. تو بھارت کا جو یہ دو رخا اور جو دو طرفہ اور منافقانہ رویہ ہے اب دنیا کے سامنے آشکار ہو چکا ہے. میں ہوں خرم کلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں 24 ڈیجیٹل. 6 اور 7 مئی کے درمیانی رات کو بھارت نے جو گھٹیا حرکت کی اور جو مس ایڈونچر کیا، اس کا منہ توڑ جواب تو اسی رات کو پاکستان نے 5 طیارے اور 6 طیارے گرا کر دے دیا تھا. اس کے بعد 10 مئی کو پاکستان نے بھارت کی دھلائی کر کے رکھ دی، جس کے بعد بھارت آج تک اپنے زخم چاٹ رہا ہے. اب اس کو اندرونی طور پر اپوزیشن جماعتوں اور عوام کی جانب سے شدید ترین سوالات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. لوگ پوچھ رہے ہیں کہ بھارت کو کتنا نقصان ہوا ہے. آپ بتا دیجئے کتنے طیارے گرے، آپ بتا دیجئے کتنے فوجی مرے، آپ بتا دیجئے کتنے ایئر ڈیفنس سسٹم تباہ ہوئے، آپ بتا دیجئے کہ S-400 نے کیوں نہیں کام کیا، آپ بتا دیجئے کہ بھارت کے کتنے ایئر بیسز تباہ ہوئے، بھارت کے کتنے جہاز رن وے پر کھڑے کھڑے تباہ ہو گئے، بھارت کے کتنے برہموس جو ہیں وہ تباہ ہو چکے، زمین زیر زمین پڑے پڑے، بھارت کی کتنی دفاعی صلاحیتیں جو ہیں بھارت پاکستان کے ان حملوں میں زمیں بوس ہو گئی. یہ وہ سوالات ہیں جس کا جواب مودی انتظامیہ کو دینا پڑے گا اور دینا ہوگا، کیونکہ یہ ہر روز ان سے پوچھا جائے گا. اب مودی کے پاس اس کا کیا جواب ہے؟ مودی کے پاس اس کا جواب یہ ہے کہ وہ ان سوالات کا جواب دینے کے بجائے دوبارہ سے بھارتی قوم کو جنگی جنون اور ہیجان میں مبتلا کر دے. یعنی بھارت کو یہ تاثر دے، بھارتی عوام کو اور اپوزیشن کو تاثر دے کہ ہم اس جنگ سے ہارے نہیں ہیں، ہم دوبارہ پاکستان پر حملہ کریں گے اور پاکستان کو شدید نقصان پہنچائیں گے. دوسری جانب بھارت کے ایئر چیف نے ایک اور بہت گھٹیا حرکت کی. وہ یونیفارم میں اپنے روحانی پیشوا ایک ہندو پنڈت کے پاس پہنچ گیا اور اس سے خصوصی دعا کی درخواست کی. وہ گیا تو اپنی وہ روحانی اس کے لیے تھا، سکون کے لیے گیا تھا کہ شاید جو ذلت ہمیں شکست ہوئی ہے اس سے مجھے کوئی روحانی سکون ملے. لیکن اوپر وہاں سے ہندو پنڈت صاحب نے اس سے پاکستان کے آزاد کشمیر پر قبضہ کرنے کی فرمائش کر دی، جس کے بعد اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. اس فرمائش پر عمل کرنے کو اس نے وعدہ بھی کر لیا، یہ جانتے بوجھتے ہوئے بھی کہ بھارت کی اب اتنی طاقت اور ساقت نہیں ہے کہ وہ پاکستان پر دوبارہ حملہ کر سکے. دوسری جانب بھارت کے اندر یہ بحث چھڑ گئی ہے کہ یونیفارم کے اندر ایک آرمی جنرل کس طرح ایک مذہبی شخصیت کے پاس جا سکتا ہے. 2024 میں بھارت کے اندر ایک قانون آیا تھا جس کے بعد تمام بھارتی فوجیوں پر یہ پابندی عائد کر دی گئی تھی، وہ کسی طرح کی مذہبی نشانی اپنی یونیفارم کے ساتھ استعمال نہیں کر سکتے، وہ جس سے یہ ظاہر ہو کہ وہ کس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، تاکہ بھارتی فوج کا جو سیکولر امیج ہے وہ متاثر نہ ہو. لیکن اب بھارتی آرمی چیف کی جانب سے ایک ہندو پنت کے پاس جانا، ایک ہندو پنڈت کے پاس جانا اور اس سے بھارت کے لیے خصوصی دعا کرانا، یہ بی جے پی کے ہندوتوا کے نعرے کو تقویت دینے کے مترادف ہے. یعنی بھارت کا آرمی چیف دنیا کو یہ میسیج دینا چاہتا ہے کہ وہ ایک ہندو ملک کا آرمی چیف ہے اور وہ ہندو ملک مسلمان ملک کے خلاف حملہ کرے گا، کیونکہ پاکستان کی فوج کا جو موٹو ہے وہ تو جہاد فی سبیل اللہ ہے. پاکستان کی فوج اپنے لیے نہیں، اپنے دین کے لیے، اپنے ملک کے دفاع کے لیے، اپنے مذہب کے دفاع کے لیے اپنی جنگ لڑتی ہے. اور پاکستان کی فوج کو
یہ امتیاز حاصل ہے کہ ہم جنت کے لیے اور اللہ کی خوشنودی کے لیے اپنے ملک کے دفاع کے لیے سب کچھ کرتے ہیں۔ دوسری جانب بھارتی فوج اپنے ہندوتوا کے نعرے کو تقویت دینا چاہ رہی ہے، وہ اس کے مقابلے میں اپنی قوم کو موٹیویٹ کرنا چاہیے، وہ چاہ رہی ہے، وہ اپنی قوم کو یہ میسج دینا چاہ رہا ہے کہ بھارت ہندوتوا اکھنڈ بھارت کی طرف لے کے جا رہا ہے، یعنی بھارت جو ایک گریٹر نیشن بننا چاہ رہا ہے کہ جس کے تحت پاکستان، سری لنکا، بھوٹان، نیپال، سری لنکا اور جو بنگلہ دیش کے ممالک ہیں بھارت کا دوبارہ حصہ بن سکے، اور بھارت ایک گریٹر نیشن ہے، اور جو مذہب ہے بھارت کا جو ہندو مذہب ہے اب وہ اس پورے علاقے میں پھیلے گا، اور جس طرح سے ہندو مذہب اسلام کے آنے سے پہلے یہاں پر رائج تھا، یہاں پہ لوگوں کا مذہب تھا، اب وہی یہاں کا سرکاری مذہب ہوگا۔ یہ ایک امیج ہے جو بھارت کا خواب ہے جو کبھی پورا نہیں ہونے والا، کیونکہ جو بی جے پی کی سیاست ہے وہ بری طرح ڈیمیج ہو چکی ہے۔ بھارت کے عوام کو بھی اچھی طرح معلوم ہے کہ ان کو 10 مئی کو ذلت آمیز شکست ہوئی، بھارت کو امریکہ کے پاس کرالنگ کرتے ہوئے گھٹنوں کے بل جانا پڑا، اور یہ درخواست کرنی پڑی کہ پاکستان نے بھارت کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے، بھارت کو ملیا میٹ کر دیا ہے، بھارت کو شدید نقصانات ہو چکے ہیں، ہمیں بچا لیجئے، ہمارا سیز فائر کرا دیجئے۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ بھی جان بوجھ کر روزانہ بھارت کو یہ احساس دلاتے ہیں کہ آپ کے کہنے پر ہم نے یہ سیز فائر کرایا، دونوں ایٹمی طاقتوں کے درمیان جو سیز فائر ہے اس سے ہم نے خطے کا امن بحال کیا، اور آج پاکستان اور بھارت جو ہے وہ تجارت کریں گے امریکہ کے ساتھ۔ امریکہ نے پاکستانی وفد کو بھی بلا لیا ہے، وہ پاکستان کے ساتھ تجارت کی بات کرے گا، اور اس تجارت میں یقیناً پاکستان اپنا زیرو ٹیرف والا معاملہ بھی اس کے سامنے رکھے گا، تاکہ پاکستان کو اس موقع پر اگر جو ضروری جو صنعتوں کے لیے، خاص طور پر جو ٹیکسٹائل انڈسٹری کے لیے پاکستان کو اکوپمنٹ چاہیے، وہ آسان شرائط پر فوری طور پر دستیاب ہو سکے۔ تو بھارت کی جو منافقانہ اور جو دو رخی پالیسی ہے وہ یقیناً بھارت کی گلے کی ہڈی بن چکی ہے۔ ایویشن انڈسٹری تو اس کی تباہ ہو چکی ہے، بھارت کا مورال بھی تباہ ہو چکا ہے، لوگ بھارت کے ساتھ تجارت کرنے میں پریشان ہیں۔ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جو بھارت کے اندر بہت تیزی سے ہو رہی تھی، اب لوگوں کا سرمایہ غیر محفوظ ہو گیا ہے، کیونکہ یہ بھارت کی جو گیدڑ بھپکیاں ہیں، یہ دنیا کو ایک میسج جا رہا ہے، وہ دنیا کو میسج یہ جا رہا ہے کہ بھارت ابھی تک جنگی جنون سے نہیں نکل سکا، بھارت چاہتا ہے کہ پاکستان پر دوبارہ حملہ ہو، اور یہ جب بھارتی رویہ جو ہے یہ بھارت کی انڈسٹری کے لیے، بھارت کی تجارت کے لیے، بھارت کے اندر جو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے اس کے لیے، بھارت کی سٹاک مارکیٹس کے لیے، بھارت کی دیگر انڈسٹریز کے لیے، اور خاص طور پہ ایویشن انڈسٹری کے لیے شدید ترین نقصان کا باعث بن رہا ہے۔ بات وہی کہ ایک جانب گہری کھائی ہے، یعنی بھارت کی عوام جس کو آپ نے ہندوتوا کے جنون میں مبتلا کر رکھا ہے، اور دوسری جانب دشمن یعنی پاکستان اور چین ہے جو آپ کو ذلت آمیز شکست دے چکے ہیں۔ پاکستان کے ہاتھوں شکست ہوئی ہے، چین سے تو ابھی جنگ ہوئی نہیں ہے بھارت کی، صرف پاکستان نے اپنے قوت بازو سے اور چین کے جو اسلحہ ہے، چینی اسلحے کو استعمال کرتے ہوئے بھارت کی پوری جو سپریمیسی کا جو اس کا دعویٰ تھا وہ زمیں بوس کر دیا ہے۔ اب دنیا کا کوئی ملک بھارت کو سنجیدگی سے لینے کے لیے تیار نہیں ہے، نہ فرانس، نہ امریکہ، نہ کوئی اور ملک۔ امریکہ جو ایک رول بھارت کے لیے اس خطے میں دیکھ رہا تھا، اب بھارت کا وہ رول بھی اس کے ہاتھ سے چھن گیا ہے۔ اب پاکستان اور بھارت کے ساتھ امریکہ برابری کی سطح پر ڈیل کرنا چاہتا ہے، کیونکہ امریکہ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ پاکستان نے جس طرح سے بھارت کو شکست دی ہے، اب چین کا اس خطے میں رول بہت بڑھ چکا ہے۔ پاکستان اور چین نے جس طرح مشترکہ طور پر افغانستان کو انگیج کیا ہے، اور پاکستان نے افغانستان کے ساتھ جو سفارتی تعلقات بحال کیے ہیں، پہلے تک تو جو مشن کے لیول پہ پاکستان کا ایک رول تھا، اب پاکستان نے باقاعدہ سفیر بھیجنے کا افغانستان فیصلہ کر لیا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے جو پاکستان نے سفارتی سطح پر کی ہے۔ پاکستان اور طالبان کے درمیان حالات نارملائز ہونے جا رہے ہیں، اور جو طالبان کے جو وہاں پہ ایک اسپرچل لیڈر نے ایک فتویٰ بھی دیا ہے کہ پاکستان پر حملہ کرنا کسی طرح بھی شرعاً جائز نہیں ہے۔ تو یہ ایک ایسی موو ہے، یہ ایک ایسی ڈیولپمنٹ ہے جو پاکستان اور افغانستان کے درمیان بہت اہم بننے جا رہی ہے۔ اس خطے میں امن بحال ہوگا، اور جب اس خطے میں امن بحال ہوگا، افغانستان میں امن بحال ہوگا، پاکستان کے اندر امن بحال ہوگا، تو پاکستان اور افغانستان دونوں کے لیے بہتری ہوگی، اور پھر پاکستان مشترکہ طور پر یکسو ہو کر بھارت کی سازشوں کو ناکام بنانے کی کوشش کرے گا۔ بلوچستان کے اندر اور کے پی کے اندر جو ٹی ٹی پی کی اور بی ایل اے کی جو سازشیں جاری ہیں، ان کا پاکستان نے صفایا کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ پاکستان نے آپریشن کلین اپ شروع کر دیا ہے، بلوچستان کے اندر بہت تیزی سے آپریشن جاری ہے، اور فاٹا کے اندر بھی ٹی ٹی پی کا صفایا کرنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں، اور اس میں پاکستان اور ایران کی مدد بھی انشاءاللہ حاصل ہوگی، کیونکہ پاکستان نے ایران کو بھی سارے معاملے میں اعتماد میں لیا ہے، اور افغانستان کو بھی بتا دیا ہے کہ پاکستان اس کے بغیر
نہیں آگے بڑھے گا، کیونکہ بلوچستان میں انویسٹمنٹ آئے گی، سی پیک بنے گا، سی پیک فلورش کرے گا، تو یہ افغانستان کے لیے، ایران کے لیے اور پاکستان سب کے لیے مفید ہوگا۔ میں ہوں خرم کلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں 24 ڈیجیٹل۔